آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اب بطور محافظ آبنائے ہرمز کا کنٹرول خود سنبھالے گا اور جہازوں کی آمد و رفت محفوظ بنانے کے عوض خلیج کی مالدار ریاستوں سے پیسے لے گا۔ فاکس نیوز کو آڈیو انٹرویو دیتے ہوئے صدر نے کہا کہ ان حفاظتی خدمات کے عوض ہر جہاز سے اس پہ لدے کارگو کی قیمت کا 20% وصول کیا جائے گا۔ We're going to keep the strait and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that. When we do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy. They're on our side. And we can't be expected to do that for nothing, unlike we had for many years. جب سے ٹرمپ آیا ہے تو شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ ہم جتنے بھی برے ہیں پاکستان میں یا ڈیولپنگ ورلڈ میں، یہ ہمارے سے دو ہاتھ آگے ہیں۔ مطلب ہمارے یہاں مسٹر 10% چل رہا ہوتا تھا ایک زمانے میں نا، یہ اب مسٹر 20% پر ڈائریکٹ آ گئے۔ یہ دن دیکھنا ہے۔ نہیں، سوال یہ کہ یہ بھی اگر وصول کریں گے تو ایران وصول کرے تو بھتہ ہے، ہاں یہ وصول کریں گے تو سروس چارجز۔ یہ تو بین الاقوامی قانون کا ایک طے شدہ پرنسپل ہے نا کہ آپ میرا کتا ٹامی، ہاں آپ کا کتا کتا۔ ٹرمپ نے ایران کی بحری ناکہ بندی بھی پھر سے نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی پاسداران ہائی کمان نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے امور میں بیرونی مداخلت کا سختی سے جواب دیا جائے گا۔ آج بھی کم از کم 3 جہازوں کو خبردار کرنے کے لیے آبنائے میں فائرنگ کی اطلاعات ہیں۔ امریکی فضائیہ نے گزشتہ روز جو حملے کیے سو کیے، اس کے جواب میں ایران نے کویت، بحرین اور اردن کو نشانہ بنایا، لیکن کل ایران کی ایک بندرگاہ کو بھی امریکی فضائیہ نے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے جہاں آبدوزیں رکھی جاتی تھیں۔ بھیا میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں، اگر 100% ایران کی بحری طاقت ختم کر دی گئی ہے، فضائیہ کو نیست و نابود کر دیا گیا ہے، بری فوج کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو یہ آبدوزوں کا جو وہ تھا بیس، اس کو نشانہ کیوں بنایا گیا؟ وہ احتیاطاً وہ ان کی بیس وغیرہ شیڈز وغیرہ توڑے گئے، کیا کیا گیا؟ کسی نہ کسی چیز پہ تو بومبنگ کرنی ہوتی ہے نا، آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ تو دکھانا ہے۔ برطانیہ نے ایرانی پاسداران کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے اس سے منسلک یا اس کی ہمدرد تنظیموں اور افراد کی جانب سے پاسداران کی حمایت کو قابل تعزیر جرم قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 14 سال تک بھی قید کی سزا ہو سکتی ہے اگر آپ کا پاسداران سے یا ان سے ہمدردی کا ثبوت مل جائے۔ ادھر یمن میں ایران نواز حوثی ملیشیا اور سعودی حمایت یافتہ جلا وطن حکومت کے مابین کشیدگی کا گراف پھر سے بڑھ گیا ہے۔ آج 2 طیاروں نے دارالحکومت صنعاء کے ایئرپورٹ کے رن وے پہ ایک ایرانی طیارے کی لینڈنگ روکنے کے لیے بمباری کی۔ حوثیوں کا دعویٰ ہے کہ ایرانی طیارہ باحفاظت اتر گیا۔ حوثیوں نے بمباری کا الزام سعودی فضائیہ پہ عائد کیا ہے۔ ان وارداتوں کے بعد جو باب المندب ہے اس میں بھی کشیدگی فیل کی جا رہی ہے۔ جی اچھا، جو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جاتی ہے یمن کی حکومت، اس کا دارالحکومت عدن میں ہے، جی بیسڈ ان عدن۔ ان کا کہنا ہے کہ نہیں جی، یہ ہم نے بومبنگ کی ہے، حوثیوں نے جو بھی الزام لگانا تھا لگائیں۔ اب اگر اس کو ہم بگ پکچر میں دیکھیں تو اوور آل ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ایسکیلیشن ہوتی ہے، پھر کوئی نہ کوئی بیچ میں آتا ہے، ڈی ایسکیلیشن ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی معاہدہ سائن ہوتا ہے، پھر دوبارہ ایسکیلیشن ہوتی ہے، ایک سائیکل چل رہی ہے۔ یہ اب نیکسٹ راؤنڈ آف ایسکیلیشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہاں پر، اور وہ کیونکہ سارا دار و مدار یہاں پر آبنائے ہرمز پر ہے، اور جیسے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اگین یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کیا کریں، دہرانی پڑ رہی ہے کہ اگر باب المندب کو بھی اگر آپ سائڈ میں بند کر دیں تو دین یو آر ان این ایبسلیوٹ کرائسس۔ تو یہ جو ابھی کوششیں کی جا رہی ہیں یہاں پہ، جو ابھی جو صنعاء میں کہ ایئرپورٹ پر جو حملہ ہوا ہے، وہ اس کیپیبلٹی کو ڈیگریڈ کرنے کی نظر سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ حوثیوں کو بھی ایک وارننگ جائے کہ سر اگر آپ نے یہ بند کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے ہماری شارک کے اوپر ایک چھری رکھ دی ہے، اینڈ دس مینس بٹ یو لیکن nothing to lose. اگین میں ابھی یہاں آنے والا تھا، لیکن حوثیوں کو ڈرانا دھمکانا، مطلب کیا پچھلے کوئی ہم 15-20 سالوں سے یہ سلسلہ نہیں دیکھ رہے؟
ہاں کیا نتیجہ ملا ہے اس کا. لیکن آپ پھر اس طرح UBS کو بھی یہ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جو پچھلے 6 دہائیوں سے ایران کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, کیا نتیجہ اس کا کیا نتیجہ ملا ہے. ایک نتیجہ ہے ویسے, اگر آپ ایک زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو جو لینڈ برج تھا ایران کا, جس کو یہ کریسنٹ کہیں, آپ جو بھی کہیں, پراکسی نیٹ ورک کہیں, اتحادی کہیں, شام میں احمد الشرا کے آنے سے وہ ایک کنیکشن ٹوٹ گئی, رائٹ. لیکن اگر اس کے بعد لوگوں کا خیال تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ حزب اللہ ایک غبارے کی طرح ڈیفلیٹ ہو جائے گا, کیونکہ اب وہ ہوا جو آنی تھی غبارے کے اندر وہ رک گئی ہے, ایسا بھی نہیں ہوا. تو کیا پرولونگڈ انسرٹنٹی یہی اسی طرح ہی چلتا رہے گا, کیونکہ اگلی امریکن انتظامیہ کے آنے سے پہلے تو کوئی اس میں چینج نہیں نظر آ رہا, اور جب وہ آئیں گے بھی صحیح تو کیا امریکہ کی جو اوور آل اسٹریٹجی ہے اس خطے میں وہ تبدیل ہوگی؟ مجھے ایک سوال کا جواب ہاں یا نہیں میں دو. مشکل ہے؟ نہیں, آسان ہے. چلیں. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سے آج کے دن تک کوئی ایک دن بتا دو جب مڈل ایسٹ میں امن کی نیند سویا ہو عام آدمی. میں نہیں بتا سکتا. نہیں بتا سکتے نا, بس یہی جواب. ایسے ہی چلتا رہے گا. چلیں پھر ذرا تھوڑا US تک شفٹ کریں. ہاں, US میں 2-3 انٹرسٹنگ چیزیں. میں ایک بات بتا دوں, جنوبی لبنان بھی جیسے یہ توجہ ادھر ہوئی نا, ہمارے کیمرے تو مطلبی کیمرے ہوتے ہیں نا, فوکس ہیں, پھر گلف میں ٹھونٹھا شروع ہو گئی ہے. اسرائیل موقع کا جو فائدہ اٹھاتا ہے نا, اب وہ جنوبی لبنان میں جو بچے کچے علاقے وہ تھے, مکانات رہ گئے تھے, ان کو بالکل غزہ سٹائل پہ بلڈوز کر رہا ہے. اب آپ ایک ہفتے بعد دیکھیں گے تو لگے گا کہ جیسے آپ مریخ پہ ہیں. ایسا ہی ہے. دیکھیں اگین اسرائیل پر بھی اسپاٹ لائٹ آتی رہتی ہے, اور اگین ان کی اپنے کرتوت کی وجہ سے. جو ڈیموکریٹک کانگریس میں ہے رو کھنہ, رائٹ, رو کھنہ بائی دا وے یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ 2028 میں جو امریکہ میں جو انتخابات ہوں گے وہ ڈیموکریٹک امیدوار ریس میں بندے, ہاں وہ ریس میں شامل ہوں گے. جتنا آگے جاتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن ابھی حال میں وہ پہنچ گئے ویسٹ بینک ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن پہ. آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں امریکن سیاستدان ایپیک کی ٹکٹ پر, ان کے ہوٹل, ان کے خرچے پر جاتے ہیں, وہ اسرائیلیوں سے ملتے ہیں, پھر وہ دیوار کو چومتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. رو کھنہ نے کہا کہ یار یہ تو چلتا رہتا ہے, فلسطینیوں سے کوئی کبھی ملا ہے, اور خاص طور پر جو فلسطینی امریکن ہیں جو ویسٹ بینک میں رہائش پذیر ہیں, تو وہاں گئے اور گزر رہے تھے آگے, تو یہ جو دہشت گرد آبادکار ہیں انہوں نے جا کر ان کی گاڑی کو گھیر لیا اور امریکن میڈ ویپنز کے ساتھ ان کو گن پوائنٹ پر رکھا اور کہا کہ یار تم نکلو یہاں سے گاڑی سے. اچھا, رو کھنہ ظاہر ایک سیاستدان ہے اور کافی سیانے سیاستدان ہیں. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں اس وقت جو اکثریت ہے نوجوان ووٹرز کی, اور وہی آپ کو ہرائیں گے یا آپ کو جتائیں گے, ان کی اکثریت اس وقت اینٹی اسرائیل ہے. تو اب وہ کافی اس اپرچونٹی کو ملک کر رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں کہ ایک اور بہت کئی ویڈیو بیان دیے ہیں, کئی ٹویٹس کیے ہیں, کئی پریس کانفرنسز بھی کی ہیں. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ اس نے یہ بھی کہا, کافی طویل ریکارڈنگ تھی, کہ وہی ظاہر ہے کہ مجھے ڈرایا جائے گا, مجھے دھمکایا جائے گا, دباؤ بھی آئے گا, لیکن میں نے اب وعدہ کر لیا ہے کہ میں نے اب فلسطینیوں کی جو کہانیاں ہیں وہ میں نے امریکن عوام تک پہنچانی ہیں. سنیے. It doesn't really matter what your ideology is. What is happening in the West Bank is just inhumane. No human being would tolerate it. That's what I want to try to get across. It's like the Jim Crow South. We need to stand up for human dignity. We need to tell the stories of what's happening to Palestinians and Palestinian Americans in the West Bank. It's just wrong. And I intend to try to give them a voice and try to tell those stories in the days and weeks ahead. جی اچھا, پیلسٹینین امریکنز کی اس نے بات کی. میں آپ کو یہ بتائیں چلوں کہ کئی جو ڈوئل نیشنلز ہیں, امریکن فلسطینین شہری, وہ اسرائیل کی جیلوں میں بھی پائے جاتے ہیں. لیکن اور حالانکہ آپ ہمیشہ 15-16 سال کا بچہ بھی تھا, 15-16 سال کا بچہ, جی بالکل. ابھی حال میں ایک خاتون ہے سما صفی, ان کو اور پیلسٹینین جو ویمنز نیشنل ساکر ٹیم ہے ان کے کئی ممبران کو اٹھایا تھا, مشکوک لگ رہے تھے دہشت گردی کے ان پر الزامات لگا کر, اور کوئی تقریباً 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں کہ اپنے گھر سے ان کو نکالا تھا اور ابھی تک وہاں پر گرفتار ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی فرد جرم
عہد نہیں کیا گیا. اچھا امریکہ کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی ہمارے شہری کو ہاتھ لگایا نا تو بس دیکھ لینا ہم کارپیٹ بامبنگ کر لیں گے, انلیس کہ وہ پیلسٹینین امریکن ہو یا وہ اسرائیلی ہوں. اچھا لیکن اگین جب اکثر اس پہ بات ہوئی ہے کہ اسرائیل کی ناٹ ہیلپ اٹ سیلف, ٹھیک ہے, وہی بچھو اور مینڈک یا بچھو اور کچھوے والی جو کہانی ہے, جو بھی آپ دیکھنا چاہیں. تو اب رو کھننے کا معاملہ ابھی ہیڈ لائنز میں چل رہا تھا کہ ایک CNN کا کرو وہاں پہنچا اگین ویسٹ بینک پر, کیونکہ جب ایک سیاستدان جاتا ہے نا تو پھر باقی بھی سوچتے ہیں کہ یار ہمیں بھی جا کے چیک کرنا چاہیے, ہمیں بھی کوریج کرنی چاہیے. تو وہ وہاں گئے تو ان پر بھی حملہ ہو گیا ایک ویسٹ بینک کے سیٹلرز نے. اب CNN پہ اس پہ رپورٹ چلا دی ہے. انٹرسٹنگ بات جو رو کھنہ کی ہے کہ کئی لوگ ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی اس پر اٹیک کر رہے ہیں, بہت لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں, عوام سپورٹ کر رہی ہے, ڈیموکریٹک پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں وہ تو ایک کلوزڈ ملٹری ایریا تھا, آپ کا کوئی مطلب نہیں تھا, آپ نے شاید وہاں پر صرف پروپیگنڈا کرنے کے لیے گئے ہیں. تو یہ بھی چلتے ہیں. پروپیگنڈا کی بات کی تو ایک بہت دھچکا پڑا ہے اسرائیل کو, دھچکا ملا ہے کہ ان کے ایک بہت پرانے اور شاید اسٹرانگسٹ سپورٹر امریکن کانگریس میں وہ فوت ہو گئے. اور میں بات کر رہا ہوں لنزی گریہم کا, ساؤتھ کیرولینا کے. ابھی حال میں ہمارے بھائی گئے ہوئے تھے, یہ ان کی آخری نون پکچر ہے پبلکلی. یہ یوکرین کے بھی بہت بڑے سپورٹر ہیں, روس کے سخت مخالف ہیں, چین سے تو ہے ہی نفرت, اور غزہ کی تو بات کیا کریں. وہاں پہ تو کہہ رہا تھا کہ یار جس طرح ہم نے مطلب امریکہ نے جاپان کے اوپر نیوکلیئر بام گرائے تھے, اتنی ہی اجازت ہونی چاہیے اسرائیل کو غزہ میں. تو یہ ایک یوکرین ڈرون فیکٹری میں آخری تصویر اس نے لی تھی. پھر جیسے ہی وہ گھر پہنچے امریکہ میں تو سڈن اینڈ سیویئر النس, ہمیں نہیں پتا کیا ہے, ہوئی اور فوت ہو گئے. ان کی خاصیت یہ تھی کہ جب ساؤتھ کیرولینا وہ والی پٹی ہے نا امریکہ کی جہاں پر بہت طوفان آتے ہیں, ہریکینز آتے ہیں, بہت تباہی ہوتی ہے, ویسے بھی گھن کتے کے بنے ہوتے ہیں. تو جب وہاں پر تباہی آئی تھی تو ظاہر ہے یہ ہر چینل پر جا رہے تھے اور چینل والے سوچ رہے تھے کہ یار یہ اپنے حلقے کی بات کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. سنیں کیا کہا تھا. جی میرے جو ووٹر ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں, برباد ہو گئے ہیں, ان کے گھر صفائے ہستی سے مٹ گئے ہیں, لیکن یار دیکھو اسرائیل میں کتنا برا ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے ہم نے اپنے پیسے وہاں ہی دینے ہیں. اب لنزی یہ الیکشن جیتتا یا نہیں جیتتا ہمیں نہیں پتا, لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت اسرائیل میں زیادہ سوگ منایا جا رہا ہے بنسبت ساؤتھ کیرولینا. ایرانیوں نے کیوں مبارکباد دی امریکی عوام کو ان کے مرنے پہ؟ وہ ان کا بیسٹ فرینڈ تھا نا, ظاہر ہے. یہ تو ان کا لنزی گریہم ان لوگوں میں سے ہے جو مطلب میرا خیال ہے کہ ماں کی کوکھ سے نکلا تھا نا, اس کے پہلے الفاظ تھے بوم ایران. اور ایک بڑی مزیدار ابھی میں ایک چیز پڑھا تھا, اس کو اچھا انٹیلیجنٹ بننا تھا, ایسا نہیں ہے, اور ٹرمپ کی نفسیات کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا. تو ابھی اس کا ایک انٹرویو تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ یار اکثر نا میں ٹرمپ کو کہتا ہوں کہ یار خارجہ پالیسی آپ کی یوں ہونی چاہیے یا یہ ہونی چاہیے, اور وہ ریزسٹ کرتا ہے. تو میں نے ایک توڑ سوچ لیا کہ اگر میں چاہتا ہوں نا کہ وسعت یہ چائے پیے, میں کہوں گا یار اوباما یہاں پہ ہوتا نا, اوباما کو چائے زہر لگتی ہے, وہ کبھی چائے نہ پیتا. تو کہتا اچھا, اور پھر ایک دم چائے پینے لگ جاتا. تو ایران وار میں بھی لنزی گریہم کا یہی کردار تھا, اسی لیے ایران سے نیتن یاہو کو بھی مشورے دیتا تھا کہ ٹرمپ کو کس طرح آپ نیتن یاہو تو ماسٹر ہے. جی ایک وقفہ لے لیں, پھر بلوچستان کی گفتگو کرتے ہیں تھوڑی سی. ویلکم بیک. سب آپ جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ 7 جولائی کو کیا ہوا. کوئٹہ کے نزدیک منگی ڈیم چوکی پہ دہشت گرد حملے میں 27 پولیس اہلکار شہید ہوئے. کچھ موقع پہ شہید ہوئے, کچھ کو اغوا کرنے کے بعد جو ہے وہ مار دیا گیا. بہرحال ان کے ورثاء کا دھرنا آج بھی کوئٹہ میں جاری ہے. انہیں شکایت یہ ہے کہ جو لاشیں ہیں وہ بر وقت جو انتظامیہ ہے وہ ٹرانسفر کرنے میں ناکام رہی, اور انہوں نے خود کوشش کی اس کے بارے میں. اس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا کوئٹہ میں, جس میں فیلڈ مارشل بھی تھے, پرائم منسٹر بھی تھے, اور طے پایا کہ ایک اور آپریشن شروع کیا جائے. لہٰذا تمام سیکیورٹی اداروں نے مل کے ایک مشترکہ آپریشن شابان کے نام سے شروع کیا. اب تک جو سرکاری ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ لگ بھگ 120 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں, اور آپریشن جاری ہے. یہ آپریشن بھی اس ارادے سے شروع کیا گیا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ 5 جولائی سے اب تک 27 پولیس والے
11 فوجی اور 4 سویلین شہید ہوئے ہیں۔ آج خبر آئی کہ واشک کا جو علاقہ ہے وہاں بھی 5 مزدور جو ہیں قتل ہوئے ہیں، ان کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے بتایا جاتا ہے۔ آج بہت عرصے بعد ہمارے دوست اور سینئر جرنلسٹ بلوچستان کے نباز انور ساجدی صاحب ہمارے ہاتھ آئے ہیں، روزنامہ انتخاب کے ایڈیٹر ہیں۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ تشریف لائے۔ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیکیورٹی رنگ ہے کہ جی پہلے یہ فورس ہوگی، پھر وہ فورس ہوگی، پھر یہ ہوگی، تو بلوچستان میں جو ہے یہ سیکیورٹی رنگ کس طرح بنایا گیا ہے کہ جو حالات ہیں کبھی گراف اوپر چلا جاتا ہے، کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اب شدت کم ہو گئی ہے، تو یہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں؟ یہ اس طرح جی کہ ایک ہماری روایتی فورس ہوتی تھی لیویز۔ جی پہلے جب کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو لیویز کو بیچتے تھے وہاں، تو لیویز فورس کو ابھی انہوں نے پولیس میں ضم کر دیا ہے۔ تو ہراول دستہ تو وہ ہوتا ہے، پہلے اس کو بیچتے ہیں، جیسے کہ منگی ڈیم میں ان کو بھیجا۔ جی اچھا، اس کے بعد جو ہے ایف سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فوج ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ رنگ ہے آپ کا۔ جی ہاں۔ تو اس طرح یہ سلسلہ۔ اچھا، لیکن آپ نے کہا لیویز کو ابھی حال ہی میں پولیس کا حصہ بنایا گیا، ان کی آئیڈینٹی جو ہے ضم کر دی گئی ہے۔ آپ نے کہا پولیس جو ہے فرسٹ ڈیفنس لائن ہے، پولیس پلس لیوی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ ان کے ویپنری آپ کو پتہ ہے موسٹ ماڈرن ویپنری ہے، جی ہاں، اور ان سے نمٹنا ایک بہت ہی اسپیشلائزڈ کام ہے۔ انتہائی پروفیشنل جو ہے جو بریگیڈ یا جو بھی بٹالین یا کمپنی یا جو بھی آپ گروپ کہہ لیں، یہ اس کی جاب ہے۔ اب جو پولیس ہے یا لیویز ہیں، کیا ان کی ٹریننگ یا اسلحے کا معیار ایسا ہے کہ انہیں فرسٹ ڈیفنس لائن کے طور پہ استعمال کیا جائے انتہائی جدید اور تربیت یافتہ دہشت گردوں کے مقابلے؟ نہیں، وہ بالکل نہیں ہے۔ ہاں، تو اس میں جیسے کیا آپ نے وجہ کیا ہے؟ میڈیا پر بھی دیکھا، ہمارے بڑے اعلیٰ عہدیدار جو ہیں انہوں نے، سیکورٹی کے ذمہ داروں نے بھی یہ کہا کہ بھی وہ دہشت گردوں کے پاس تو 20 لاکھ کا ویپن اور جو ہے اور جو اکوپمنٹ تھا، ٹھیک ہے نا، اور کئی مقامات پر نائٹ ویژن بھی ان کے پاس تھا، ہاں ٹھیک ہے نا۔ جی، تو وہ ہمارے جو ہے فورسز کے پاس نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے بہت جانی نقصان ہو رہا ہے، بے شمار واقعات ہوئے، بعض رپورٹ نہیں ہوئے، جیسے پنجگور میں ہوا، جیسے جو ہے نوشکی میں ایک دفعہ ہوا، اور بیلا میں ایک دفعہ ہوا، تو بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ تو لیکن سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ جب یہ حالات ایسے چل رہے ہیں یا انسرجنسی یا بغاوت یا جو بھی ہے، تو ابھی تک کوئی ایسی حکمت عملی یا حکمت یا تدبیر یا تدابیر سامنے نہیں آئیں کہ وہ اس سچویشن کا کما قہو یا بہت خوبی کے ساتھ جو ہے مقابلہ کر سکیں۔ یہ چیز نظر آتی ہے افسوس کے ساتھ کہ جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ ری ایکٹیو ہیں، وہ پرو ایکٹیو نہیں ہیں۔ مطلب مثال کے طور پر میں مانتا ہوں کہ آئی بی اوز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز چھوٹے اور بڑے پیمانے پر آپریشنز چلتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ رپورٹ نہیں ہوتے، ہمیشہ ان کی ہیڈ لائنز نہیں بنتی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ایک دہشت گرد حملہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ خبر ہر جگہ پھیلتی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اگر کوئی 12 کاؤنٹر ٹیرر آپریشنز کامیاب بھی ہوں تو شاید اس طرح ان کی خبریں نہیں آتی۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا حملہ ہوتا ہے زیارت میں، رائٹ، اس میں ہمارے کئی بہادر پولیس اہلکار شہید ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے مزدوروں پر تو حملے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اچھا، اس کانٹیکس میں پھر ایک آپریشن لانچ ہوتا ہے حملے کے بعد۔ ہم یہ ٹیکٹکس تو ہے، لیکن اس کے پیچھے جس کو آپ حکمت عملی کہہ رہے ہیں، اوور آل اسٹریٹجی، کیونکہ ایک اسٹریٹجی کو حاصل کرنے کے لیے آپ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں نا، وہ کہیں مسنگ نظر آتی ہے۔ تو
کیا مطلب کہ جو مختلف ادارے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنے میں مسئلہ آتا ہے, یا بس ایسے ہی ہے کہ جی ایک حملہ ہوگا اس کے بعد آپریشن ہوگا اور پھر وہی سائیکل بار بار ریپیٹ کرتی رہے گی؟ آپ کو کیا اس میں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی یہ تو بہت کمپلیکس مسئلہ ہے, وہ تو ہے. اور آپ سن رہے ہیں کہ جب سے ہم صحافت میں ہیں, میں اور خان صاحب یا میں پہلے سے ہوں, کہ جہاں ہم جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. 73 سے اب تک ہر جگہ یہی پوچھا جا رہا ہے. 60 سال 50 سال گزر گئے. اچھا, جو عارضہ ہے, جو بیماری ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے, اور عارضی طور پر مرہم پٹی یا کوئی ایسی دوائی, کوئی ایسپرین وغیرہ جو ہے دی جاتی ہے, تو وہ مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے. اور اس کا ایک ڈارک پہلو یہ ہے کہ یعنی خون بہہ رہا ہے, دونوں طرف سے انتہا پسندی ہے, طاقت کا استعمال ہو رہا ہے, لیکن کوئی ڈائلاگ, کوئی بات چیت, کوئی ایسی حکمت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے, اور وہ شاید ان کی اسٹریٹجی میں شامل ہی نہیں ہے. حالانکہ آپ تاریخ کے ضرور اسٹوڈنٹ ہیں, تو جتنے بڑے کنفلکٹ ہوں گے, تنازع ہوں گے, تو آخر کار لوگ بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں فریق جو ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ یعنی ان میں لچک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کہتے ہیں ہم طاقت کا استعمال کریں گے, وہ کہتے ہیں ہم جواب دیں گے. تو اس طرح تو پھر یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, لیکن یہ جو یہ طاقت کا استعمال سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, 80 سال میں کئی مثالیں ہیں کہ یہی فارمولہ استعمال کیا گیا اور بری طرح ناکام ہوا, تو پھر پلے بک کیوں نہیں چینج ہو رہی؟ جی ہاں. اچھا, اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کچھ گروپس ہیں جن کے ساتھ آپ بات کر ہی نہیں سکتے, ہاں ٹھیک ہے, آپ کے ہیں گروپس آؤٹ اینڈ آؤٹ دہشت گرد گروپس ہیں, انگیج تو آپ کرتے ہیں جو پھر بھی پولیٹکس میں شامل ہونا چاہیں یا داخل ہونا چاہیں, رائٹ. ابھی بھی کیا گنجائش ہے, بلوچستان حکومت کا کوئی بھی موڈ ہے کہ اپنے کم از کم جو ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں, ٹھیک ہے, جن کے شاید نیشنلسٹ سمپتھیز ہیں یا ان کی ہیں, ان کو بھی پلیٹ فارم پر لایا جائے؟ میرے خیال ہے کوشش تو کی گئی ہے, نہیں ہوا. دیکھیں جی, نیشنلسٹ جو ہے وہ تو آپ سیاستدانوں کو کہتے ہیں. اچھا, وہ جو ہے اپنی اہمیت کھو چکے ہیں. ہاں, اور اس میں حکومت نے بڑا رول پلے کیا. وہ اپنی اہمیت, وہ ارریلیونٹ ہو گئے. ان کی بات کسی نے سننی نہیں ہے, نہ عوام نے سننی ہے, نہ کوئی گورنمنٹ نے سننی ہے, ریلیونٹ کر دیے گئے, وہ کر دیے گئے, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کے سامنے ایک ڈاکٹر مالک نے کہا جی میں نے ایک کوشش کی تھی, اور اس کی ایک ملاقات براہمدک سے ہوئی تھی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں واپس آیا تو نواز شریف نے کہا بھی آپ یہ چھوڑ دیں, اور یہ ہم لوگ خود, انہوں نے کہا ہے کہ ہم خود کریں گے یہ. باقی یہ تو اس طرح کے واقعات ہیں, ان کو ریپیٹ کرنا بیکار ہے. اور گنجائش ہے میرے خیال میں ایک سجیشن آپ کے پلیٹ فارم سے پیش کر سکتا ہوں. تو کئی دفعہ ان کے بیانات آئے ہیں, ہم تو ان کے قریب نہیں ہیں, ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم مذاکرات کریں گے کسی غیر جانبدار مقام پر, ٹھیک, کسی تھرڈ کنٹری میں, اور ان کی ثالثی میں, اور جس میں اقوام متحدہ بھی انوالو ہو. اچھا, اب یہ الگ بات ہے کہ وہ موضوع کیا ہوگا اور کس قدر مشکلات ہوں گی مذاکرات کرنے میں, لیکن آپ کے سامنے ہے کہ اوسلو ایکارڈ آپ کے سامنے ہے, کتنی مشکل وہ خفیہ مذاکرات ہوئے, تو ان کا نتیجہ نکلا. تو یہ اس طرح کے ٹاکس کر سکتے ہیں, اوسلو میں کر سکتے ہیں, جنیوا میں کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ تھرڈ پارٹی فورن ڈپلومیسی, تو پھر اس ایشو کو یہ آپ پھر تسلیم کر رہے ہو نا کہ اس کے اندر پھر نہیں, لیکن یہ تو پاسبلٹی ہے. ان کی تجویز سے میرے ذہن میں آیا کہ اگر آپ انڈیا کے ساتھ ٹریک ٹو ڈپلومیسی چلا سکتے ہیں, اس میں تو تھرڈ پارٹی نہیں ہے نا. یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہے وسط, نہیں, انڈیا اور پاکستان وہ تو ہے, لیکن لیکن سوال یہ کہ اگر آپ کو اپنے ہی ملک میں امن قائم کرنا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی انسپریشن تو لی جا سکتی ہے نا اس تجربے سے, یا نہیں؟ مثلا آپ انیشیٹو, جنیوا میں تھرڈ پارٹی کی بات نہیں کر رہا, وہ آپ کہہ رہے ہیں نا, مثلا آپ یہ انیشیٹو لے سکتے ہیں نا کہ بھی کسی جگہ ہم جو ہے نا خاموشی سے بات کریں, خاموشی سے بات کریں. کوئی انیشیٹو تو آپ لے سکتے ہیں نا, آپ تو ویسے بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور حالات وہ بگڑ رہے ہیں, تو آخر کار کوئی قدم تو آپ کو اٹھانا ہوگا نا. یا تو آپ کی اتنی طاقت ہو کہ آپ جو ہے ہر جگہ جو ہے وہ کچل دیں. اچھا, کچلیں گے تو اس میں خشک تھر کے ساتھ خشک بھی ہوگا,
اور وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, آپ کے اپنے عوام ہیں یا اور لوگ ہیں یا کوئی ملک دشمن ملک کے لوگ ہیں. ایون جو سیاستدان بھی ہیں نا وہ بھی اب ہاتھ ڈالتے ہوئے اس لیے ڈرتے ہیں. مثلا مشاہد حسین, کئی دفعہ ہم ان سے بات کر چکے ہیں اور وہ کئی دفعہ یہ بیان کر چکے ہیں کہ ہم نے اور چودھری شجاعت گئے, انہوں نے معاہدہ کیا, بیک ٹریک ہو گیا. ڈاکٹر مالک کی آپ نے مثال دی. تو سوال یہ کہ پھر بیچ میں کس کو ڈالا جائے, اب کیا کیا یا اب گنجائش ہے بھی صحیح یا نہیں؟ کیونکہ دیکھیں اب واپس افغانستان کا رول بھی آپ کے سامنے ہے اس میں, دوسری تو جو آپ کے پاس جب اتنے دو بڑے اسپوائلر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ٹاکس بھی تو اسی طرح سے بھی ایکسپلوئٹ ہوگی نا. تو مطلب پھر بھی وے آؤٹ کوئی نہ کوئی تو نکالنا پڑے گا نا, یہ قیامت تک تو نہیں چل سکتا نا معاملہ. یا شاید چلے گا نہیں, ایک بریک لے لیں پھر اس پہ بحث کر لیتے ہیں کہ کب تک چل سکتا ہے اور کیسے اس کا اگر کوئی حل نکل سکتا ہے تو کیا نکل سکتا ہے. ویلکم بیک. بلوچستان پہ گفتگو ہو رہی ہے ہماری روزنامہ انتخاب کے ایڈیٹر جو ہیں ان کے ساتھ, انور سعیدی صاحب کے ساتھ. یہ جو پنگی ڈیم کی واردات ہوئی یا ہنا اڑک میں جو حملہ ہوا, جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ 50-60 کا جتھا آتا ہے اور وہ کر کے چلا جاتا ہے. اب اس میں دو تھیریز ہیں کہ یا تو یہ انٹرنلی لوگ تھے اور ایک تھیری ہے کہ سرحد پار سے آئے تھے. دونوں صورتوں میں دوسری طرف افغانستان کا بھی ہاتھ ہے اور پچھلے 4-5 مہینے سے مسلسل وہاں بھی حملے بھی ہو رہے ہیں, کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک اسٹریٹجی ہے وہ بھی. تو یہ سارے نسخے جو ہیں اس کے باوجود یہ جو ہو رہا ہے تو کیا کریں؟ دیکھیں جی, پہلے تو آپ یہ تسلیم کریں کہ وہاں ایک کنفلکٹ ہے. تسلیم نہیں کیا ہوا کیا؟ نہیں, اچھا, وہ کہتے ہیں معمولی چیز ہے. جب تسلیم کریں گے کنفلکٹ ہے تو پھر بلوچستان ایک کنفلکٹ زون میں ہے, ٹھیک ہے, اور حالات خراب ہیں دریائے آمو سے لے کر ہرمزگان تک, جو بندر عباس ہے یا جو آبنائے ہرمز ہے, ٹھیک ہے, اور یعنی کراچی سے لے کر تو آبنائے ہرمز تک تو یہ پورا انٹائر بلوچستان کا کوسٹ ہے جی, جس پر ابھی بمباری بھی امریکہ نے کی ہے, صحیح ہے نا. تو یہ پورا ایک کنفلکٹ زون ہے. پہلے اس میں شدت کم تھی اور اب زیادہ ہے. اور اگر ایک چیز آپ کے پاس اطلاعات ہوں تو ایران میں روزانہ 2-4 وہاں کے لوگوں کو پھانسی دی جاتی ہے. جی, سیستان بلوچستان میں, ٹھیک ہے نا. اور اس طرف تشدد سے دونوں طرف جو ہے وہ جانی نقصان ہو رہا ہے. تو لہٰذا اب اس کے لیے کوئی یہ معمولی اقدامات سے یہ حل نہیں ہوگا, میرا خیال یہ ہے. کیونکہ پہلے وہ ایک لو انسرجنسی تھی, اچھا پھر بہت بڑی انسرجنسی ہو گئی اور اب تقریباً جو ہے وہ ایک جنگ ہے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, ایک طرف تو ہمارے جو ہے فورسز ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور دوسری طرف بہت گروپ ہیں, اور سننے میں آیا ہے کہ ان کا ایک اتحاد ہے ابھی اور وہ مشترکہ کارروائی کرتے ہیں. ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا بھی تو چل رہا ہے نا ساتھ ساتھ. جی ہاں, وہ یہ ہم نے اطلاعات سنی ہے جی کہ ان کے درمیان کو مفاہمت ہو گئی ہے. اور ایک عجیب بات ہے, ایک پراسرار بات ہے کہ جو ٹی ٹی پی اور سابق افغان فوجی بھائی یہ بلوچستان میں کیسے انٹر ہو گئے جب اتنی سیکورٹی ہے, اتنی جانچ ہے, سختیاں ہیں, تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں کیسے ادھر آ گئے؟ اور ان پر الزام ہے کہ یہ منگی ڈیم کا ان نے کارروائی کی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جوب اور قلعہ سیف اللہ اور ہمارے اور علاقے جو افغان بارڈر کے ساتھ ہیں تو وہاں بھی ان نے کارروائی کی ہے. تو یہ ایک نیا فنامنا ہے, یعنی وہ الگ بات ہے کہ ان کی مفاہمت ہو گئی ہے. دونوں مطلب جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ کے ٹارگٹس کو, عوام کو یا فورسز کو. تو یہ ایک تو سوال یہ ہے بنتا ہے. اور ہنا اڑک شاید 14-20 کلومیٹر ہوگا, کوئی نہیں ہے. 8 میل کتنا کلومیٹر ہے؟ 12 ہے, 12-14 تو نہیں نا, 12 ہے تو اوڑک 2-4 کلومیٹر اور لگا دیں. ٹھیک ہے. پیچھے زرغون غر ہے اور زرغون غر سے منگی ڈیم نہیں شابان تک یہ 70 کلومیٹر کا علاقہ ہے, ٹھیک ہے نا.
ये एक दफ़ा बलूचिस्तान के नए कैपिटल के लिए भी इसका इंतखाब हुआ था 1976 में भुट्टो साहब ने इसका विज़िट किया था और वहाँ के हमारे वज़ीर बल्दियात थे मियाँ सैफुल्लाह बराचा, उसको इसका इंचार्ज बनाया था और कुछ ज़मीनें ख़रीदी गई थी, तो वो उसकी ज़मीनें ख़रीदी गई हैं वहाँ तक, तो वो जो लोगों ने बेची हैं वो पशेमान हैं कि हमने बेची क्यों और हम वहाँ से डिस्प्लेस होना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो ये एक ख़ास एरिया है और उसमें जोनेपर का दरख्त हैं, उसमें आबशार हैं, उसमें चश्मे हैं और उसकी हाइट 7-8 हज़ार फुट है। मैं भी वहाँ गया हूँ उस वक्त जब ये वज़रा गए थे उस ज़माने में, तो वो तो हो नहीं सका, ठीक है ना। अब उसके डेवलपमेंट का एक प्लान है इनका उस एरिया में, तो उसमें यानी बिल्डिंगें होंगी, रिसॉर्ट्स होंगे और चीज़ें होंगी, उस जगह को ये टारगेट किया गया है। अब इसका मकसद क्या है कि वो जो डेवलपमेंट है वो ना हो और वो लोग वहाँ से या निकल के जाएं, तो ये दो मकसद मालूम होते हैं उनके। और सवाल ये कि तालिबान क्या जाते हैं यहाँ, ठीक है ना, तो वो भी किसी ने बताया नहीं है कि एक मख्फी बात है, ठीक है ना, कि तालिबान को कौन लाया यहाँ जब बॉर्डर बंद है और हर तरफ से कोई आ नहीं सकता है, तो ये भी एक मतलब बहुत तशवीश की बात है। सवाल है जी ठीक, वेल सवालात तो बहुत हैं। कितनी बात करें। हाँ, आतंकवाद की बात की तो टीटीपी के साथ कितनी दफ़ा कोशिश की गई थी, क्या नतीजा निकला इसमें से। एंड नाउ आप देख सकते हो इंडिया, और क्या था वो अभी अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने कहा था हमारा एक ही DNA है, तो ये चीज़ चल रही है। जैसे इन्होंने भी कहा पूरा कॉन्फ्लिक्ट जोन स्ट्रेच करता है ऑल द वे टू ईरान, गल्फ तक, आप इसके बीच में फंसे हुए हो। और ये जो सारी जो हाई टेक वेपनरी है ये भी कहीं आसमान से नहीं आ रही। अमेरिका ने भी एक तोहफा छोड़ दिया था अफ़गानिस्तान में, बिलियंस ऑफ वेपन्स जो अब हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको याद होगा कतई कलाम माफ कि हमारे पीपल्स पार्टी के सदर थे पहले, पत्नी अब है नहीं है, सरदार उमर खान गोरगेज, अब सेनेटर हैं। तो उन्होंने सेनेट में एक बयान दिया कि 1 लाख लोग पहाड़ों पर हैं। अच्छा, हाँ, जिसके बाद वो बेचारा को लो प्रोफाइल हो गया अभी, ठीक है ना। अभी हमें ये पता नहीं है, देखो ये जो आवाम है उसको एतमाद में लेना चाहिए कि आया 1500 लोग हैं, 8000 लोग हैं, यानी चीफ मिनिस्टर ने कहा 8000 हैं, किसी ने कहा 1500 हैं, कि भाई असल पोजीशन क्या है। और वो SHO कहाँ है जिसकी हमें कई सालों से तलाश है। बहरहाल यहाँ तो अगर 1 दर्जन लोग भी मर जाएं तो एक अखबार कहता है 9 मरे, एक कहता है 13, 1 दर्जन पे इत्तेफाक नहीं है, तो कहाँ इस पे इत्तेफाक होगा कि पहाड़ों में कितने गए हैं। हाँ, कौन किसने गिनने हैं जी। हाँ, बकौल ज़ैगम खान के पहाड़ों पे जो चले गए हैं उनकी तो फिक्र आप अब छोड़ दें, जो पहाड़ों पे जाना चाह रहे हैं उनकी फ़िक्र करें आप। थैंक यू अनवर साइदी साहब। बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान जैसे बड़े सूबे के लिए इतना छोटा सा वक्त है ये जो हमने दिया। बहरहाल जारी रहेगा ये सिलसिला, एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कई रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। एक तो कि वो भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, अगर आप सिर्फ दिन की गिनती करने लग जाओ तो जवाहरलाल नेहरू ने ज़्यादा वक्त गुजारा है। यहाँ पर मोदी साहब को ये रिकॉर्ड इसलिए मिलता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली इलेक्ट होते हैं, पहले इलेक्ट होते हैं दोबारा इलेक्ट होते हैं। तो अभी हाल में ही उन्होंने ये रिकॉर्ड पास किया है। लेकिन आप जितनी भी उनकी स्पीचेस सुने तो आपको पता लगता है कि मीम फॉर मोदी एंड मीम फॉर मल्टी टैलेंटेड, राइट, दोनों एम से स्टार्ट होते हैं। मीम से मेडल्स और मैथमेटिक्स भी आते हैं। तो जहाँ तक मैथ की बात है, आपको पता है कि भारत का हमेशा ये दावा रहा कि इट वाज वन ऑफ द फाउंडिंग कंट्रीज़ मैथमेटिक्स का। शायद सिफर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से शुरू हुआ, हालांकि इसके ऊपर कई थियरीज़ हैं। मोदी साहब जब स्पीच देते हैं, और मैं इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, वो हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिसाब किताब या मैथमेटिकल एंगल उसमें ले आते हैं। अभी हाल में एक पूरा टूर किया है फार ईस्ट का, जिसमें इंडोनेशिया भी गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं, जिसमें न्यूजीलैंड भी गए हैं, शायद कई और ममालिक भी गए हैं। और जब भी वहाँ पर बात हुई तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैथ्स इसके अंदर लाना ज़रूरी था। मेरी बात ना माने, आप खुद सुन लें। एक्सेलेंसी, आपने सही कहा
एक के पास एक है तो 2 होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए एक के बगल में एक 2 नहीं हो रहा, एक के बगल में एक 11 हो रहा है। पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1+। जी, तो ये समझ आई आपको ये बात, जो आखिरी बात थी कि मोदी न्यूमरोलॉजी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन, न्यूमरोलॉजी चल रही है। आपको पता है ना, हर नंबर के पीछे एक वैल्यू होती है। तो इनकी रिपब्लिक डे है 26 को, मतलब कि 2 + 6 = 8। और इनके जो मित्र हैं, मतलब इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो पैदाइश की जो दिन है, डेट है, वो है 17, तो वो भी 8 बन गया। अच्छा, अब अगेन आप ये देखें कि ये स्किल नहीं है। एक तो स्किल ये है कि आप इस तरह चीज़ों को बयान करें, असल स्किल है बाकी जो बैठ के इस पे तालियां बजा रहे हैं और मेहमान है यार, क्योंकि मेहमान है, एंड बिजनेस इज बिजनेस। लेकिन ये तो चले हो गई सिंपल मैथमेटिक्स। असल जो मैथमेटिक्स होती है ना, वो क्या होती है? इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैं हमेशा फेल हुआ हूँ इसमें, और हो सकता है इसीलिए मैं थोड़ा सा जेलस हो रहा हूँ, क्योंकि ये जो इक्वेशंस है ना इनकी, आई थिंक कि ये मैथमेटिक्स के सिलेबस में आइंस्टाइन को अगर नहीं पता है तो मेरा ख्याल इस क्लिप के बाद पता लग जाना चाहिए। मैथमेटिक्स में a² + b² करें तो रिजल्ट क्या आता है? लेकिन मान लीजिए a + b × ब्रैकेट स्क्वायर करे तो a + b × ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a² + 2ab + b²। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2ab निकलता है। यस, अब समझ आई आपको? अब समझ आई। बहुत लोगों को समझ नहीं आती, तो मेरा ख्याल है कि कई करोड़ लोग इस इंतज़ार में होंगे कि अगर कभी किसी दिन मोदी साहब की कोई प्रेस के साथ अनस्क्रिप्टेड इंटरेक्शन हो तो शायद हम ये सवाल पूछें कि यार ये जो 2ab वाली जो बात है ना यार, ये ज़रा एक दफ़ा दोबारा हमें समझा दें, क्योंकि हम इतने कमअकल लोग हैं, माई गोज़ ओवर आवर हेड्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी होता नहीं है। और आपको पता है इंडियन मीडिया तो बहुत ही फरमाबरदार है, हमारी मीडिया भी एक लिहाज से है, लेकिन ये जो बाहर के जो है ना गोरे रिपोर्टर, ये काफ़ी बदतमीज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनको आदत है यार, वो वज़ीर आज़म जा रहा है उसको बीच में पकड़ लिया, सर आप बताएं सबवे पे जा रहा है, साइकिल पे जा रहा है, क्या हो रहा है, रोड ख़राब है। उनको इस तरह की ना बुरी आदतें पड़ गई हैं। तो एक तो नॉर्वेजियन एक जर्नलिस्ट थी मेरा ख्याल है, जिसने पहली दफ़ा कॉल आउट किया मोदी साहब को कि सर आप कभी किसी सवाल का जवाब तो देते नहीं हैं। वो जवाब नहीं दिया, वहाँ से उठ गया। और अभी हाल में जब ये ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे तो एक और रिपोर्टर ने भी ये नोटिस किया और उसने अपने खबर का हिस्सा भी बना दिया। सुन लीजिए। रेफरिंग स्टेज मैनेज्ड अपीयरेंसेस। अच्छा, मोदी साहब से तो आप सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वजारत खारजा है, उनसे ये सवाल पूछा जाता है। तो अभी हाल में इनसे ये सवाल पूछा गया कि सर आपके जो वज़ीर आज़म है, मतलब अब कोई 5000 दिन, तकरीबन 4500 दिन ऑफिस में रहे हैं, कभी उन्होंने कोई अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ये क्यों? उसने कहा कि यार ये हमारा कल्चर नहीं है, क्योंकि हमारे जो वोटर है ना वो चाहते हैं कि यार 1-to-1 बंदे का कांटेक्ट हो, कि वो डायरेक्ट बात करें, मेरे आंखों में आंखें डाल के मुझे मित्र बोल के बात करें। ये जो जो थर्ड पार्टी वाली बातें होती है ना, किसी सहाफ़ी से सवाल पूछा, वो तक पहुंचा, ये हमें पसंद नहीं है। तो लेकिन वो जो तस्वीरें खिंचवाते हैं, हाँ, मतलब हेड ऑफ द स्टेट्स खड़े हुए हैं, हाँ, दरमियान में मोदी जी यूं, दरमियान में भाई फटा पोस्टर निकला हीरो, हाँ। एनीवे ये सब कुछ भी है, लेकिन अगेन मोदी के जीनियस को भी सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वो सिर्फ मैथमेटिक्स और सियासत और हेट मॉन्गरिंग तक महदूद नहीं है। हाँ। हमारे भाई को जेनेटिक्स का भी पता है। सर्जरी, हाँ, वो एक पुराना क्लिप है, लेकिन आप चाहें तो शो बंद करने से पहले मैं चला दूँ। चला दें। मेरी जो छोटी सी समझ है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कर्ण का जो जन्म हुआ था
वो स्टेम सेल का साइंस था, टेक्नोलॉजी थी। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। यहाँ मुझे हैरत है, तालियों की आवाज़ आ रही है। तालियों की आवाज़ तालियों की आवाज़ तो हमेशा आती है। हाँ, अच्छा, जब हमने प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपने कहा था कि कुछ मेडल्स पे भी बात करेंगे, तो टाइम तो नहीं रहा, लेकिन मेडल्स का मोदी जी को बहुत शौक है, बहुत शौक और सारी दुनिया के ममालिक को पता चल गया है, तो फटाफट एक मेडल जो है वो ऑर्डर कर देते हैं। उसकी डिटेल कभी बताइएगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं कल अगर टाइम मिला तो हम कल बता दीजिएगा, वो मज़ेदार हो। क्यों नहीं। तो आज इतना ही था, फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।